بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھوک پیاس سے نڈال شہر کی گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا۔ اسے اپنے بچوں کی بھوک پیاس بہت ستا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، خدایا اگر اسی طرح رات ہو گئی تو میں کیا منہ لے کر گھر واپس جاؤں گا۔ وہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں اور ان سے مدد طلب کروں۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ امام تو رسول خدا کے فرزند ہیں، ایسے خاندان سے ہیں جو غریبوں کی مدد کے لیے مشہور ہے، وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ احمد کی اسی سوچ نے اسے حوصلہ دیا۔ پھر کیا تھا، وہ تیز تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ امام کے در و دولت پر جا پہنچا۔ دستک دی تو امام علیہ السلام کی خادم نے دروازہ کھولا۔ احمد نے سلام کے بعد داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ پہلے سے حاضر تھے۔ احمد امام علیہ السلام کے قریب گیا اور اس نے ادب سے امام علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے کمال محبت سے جواب دیا اور اس کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، پھر اس نے جی کڑا کر بات شروع کر دی۔ کہنے لگا، فرزند رسول، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ تنگ دستی نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ میری بیوی بچے بھوکے ہیں، کافی مقروض بھی ہو چکا ہوں، اب میں ہر جگہ سے مایوس ہو چکا ہوں۔ میری امید فقط آپ سے وابستہ ہے، ہو سکے تو میری کچھ مدد کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ شدت غم سے رو دیا۔ امام علیہ السلام نے جب احمد کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رونے لگے۔ امام کے پاس موجود لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کے گریہ کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کو پریشان حال دیکھے اور اس کی پریشانی دور نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام نے احمد سے کہا، بھائی ہماری حالت بھی تم سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ جب احمد نے دیکھا کہ خود امام علیہ السلام کی اپنی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ میں نے امام علیہ السلام کو ناحق تکلیف دی۔ اس نے شرمندہ امام کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک منافق سے ہو گئی۔ منافق نے احمد سے حال احوال پوچھا۔ احمد نے اپنی پریشانی سے بتائی اور باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں سے آ رہا ہوں۔ میں ان کے پاس اپنا دکھڑا رونے گیا، لیکن وہ میرے حال پر گریہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہاری پریشانی نے میرے غم کو بڑھا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ منافق شرارت سے کہنے لگا، حیرت ہے، ایک طرف تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین و آسمان ہمارے تابع ہیں اور دوسری طرف وہ ضرورت مندوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حالت پر گریہ کرتے ہیں۔ احمد امام علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، اس لیے منافق کی بات سن کر اداس ہو گیا۔ اپنے پریشانی کو بھول کر واپس امام کی در و دولت پر پہنچا اور منافق سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، احمد، خداوند عالم نے تمہاری مدد کی۔ پھر اپنے خادم کو آواز دی اور کہا، جو کچھ ہماری افطاری کے لیے رکھا ہے وہ لا کر احمد کو دے دو، انشاءاللہ خدا سے اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ خادم گیا اور جو کی 2 سوکھی روٹیاں لے کر آیا۔ امام نے فرمایا، احمد ان روٹیوں کو لے لو، ہمارے گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ احمد کو اور زیادہ تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ جو کی یہ 2 سوکھی روٹیاں کہ جن کو نہ میں کھا سکتا ہوں نہ میری بیوی بچے کھا سکتے ہیں، اس سے کس طرح میری پریشانی دور ہوگی۔ جب امام نے اس سے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو فرمایا، ان روٹیوں کو لے جاؤ، خداوند عالم اس کے ذریعے تمہیں نعمت دے گا۔
احمد نے روٹیاں لیں اور خدا حافظ کہہ کر امام کے در و دولت سے رخصت ہو گیا۔ آڑھی ترچھی گلیوں سے گزرتے ہوئے بازار میں داخل ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سوکھی روٹیوں کا کیا کرے۔ شیطان اس کے دل میں اس طرح طرح کے وصفے ڈال رہا تھا کہ امام نے اسے کیسی روٹیاں دی ہیں جسے نہ اس کی بیوی بچے کھا سکتے ہیں، نہ ہی قرض خواہ کسی قیمت پر اس سے یہ روٹیاں خریدیں گے۔ ابھی وہ ان ہی سوچوں میں تھا کہ ایک مچھلی فروش کو دیکھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے مچھلی فروش کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک مچھلی بکنے سے رہ گئی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، مگر کوئی اسے خرید نہیں رہا۔ کچھ انتظار کے بعد احمد نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے یہ پیشکش کروں کہ شاید ایک روٹی کے بدلے یہ مچھلی مجھے دے دے۔ یہ سوچ کر وہ مچھلی فروش سے بولا، بھائی روٹی کے بدلے مجھے مچھلی دو گے؟ مچھلی والا کچھ تامل کے بعد کہنے لگا، مجھے منظور ہے، کیونکہ بڑی دیر سے کوئی گاہک نہیں ملا اور میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں۔ احمد بہت خوش ہوا۔ ابھی وہ کچھ زیادہ دور ہی نہیں گیا تھا کہ دیکھا ایک شخص نمک بیچ رہا ہے، لیکن چونکہ نمک میں مٹی ملی ہوئی ہے اس لیے کوئی بھی اس سے مٹی ملا نمک نہیں خرید رہا۔ احمد اس کے پاس گیا اور بولا، بھائی روٹی کے بدلے مجھے یہ نمک بیچو گے؟ نمک فروش نے کہا، مجھے منظور ہے۔ احمد مٹی ملا نمک لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی بچے اس کے منتظر تھے۔ جیسے ہی مچھلی اس کے ہاتھ میں دیکھی تو بچے بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف دوڑ پڑے۔ احمد اپنی بیوی کو امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا اور جلدی جلدی مچھلی صاف کر رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ احمد نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مچھلی فروش اور نمک فروش دروازے پر کھڑے ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے، ہم نے تم سے روٹی لینے کے بعد دیکھا کہ یہ اس قدر سخت ہے کہ ہمارے کسی کام کی نہیں۔ پھر سوچا کہ شاید تم اس قدر مجبور ہو کہ ایسی روٹیاں بیچنے نکلے ہو جسے کوئی بھی نہیں کھا سکتا، لہٰذا ہم آگے پیچھے تمہارے گھر پہنچے ہیں اور ہم دونوں چاہتے ہیں کہ تم ان روٹیوں کو بھی لے لو اور جو مال ہم نے تمہیں بیچا ہے وہ بھی ہم تم کو بخشتے ہیں۔ احمد نے کچھ پیش کے بعد وہ روٹیاں لے لیں اور ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ روٹیاں اس کے بھی کسی کام کی نہیں تھی، اس لیے اس نے انہیں ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ مچھلی صاف کرنے لگ گیا۔ جو ہی اس نے مچھلی کے پیٹ کو چیرا تو 2 عدد چمکتے دمکتے موتی دیکھ کر خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی بیوی بچے دوڑ کر اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ امام احمد خوشی سے دیوانہ ہو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو احمد نے اس کو وہ موتی دکھلائے۔ سب نے خدا کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دل امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دینے لگے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خادم کھڑا ہے۔ علیکہ سلیکہ کے بعد خادم بولا، احمد امام نے کہلوایا ہے کہ خداوند عالم نے تمہاری پریشانی دور کر دی ہے، بس ہمیں ہماری افطاری کا سامان واپس دے دو، اس لیے کہ ہمارے اس کے سوا کوئی اس کو کھانا پسند نہیں کرے گا۔ احمد نے دونوں روٹیاں شکریہ کے ساتھ خادم کو واپس کر دیں۔ اس رات احمد اور اس کے گھر والوں نے خوشی خوشی مچھلی کھائی اور سو گئے۔ دوسرے دن احمد موتی لے کر بازار گیا، انہیں فروخت کر کے اپنا قرضہ ادا کیا، گھر کے لیے کچھ سامان خریدا اور باقی پیسوں سے کاروبار شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے روٹیوں کی برکت سے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے دی تھی، اس کے کاروبار میں ترقی عطا کی اور وہ مالدار ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد احمد کی ملاقات اتفاقاً اسی منافق سے ہوئی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد منافق نے کہا، احمد ایسا کون سا معجزہ ہو گیا کہ تم اتنے مالدار ہو گئے؟ احمد نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ منافق تعجب کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام جو تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے انہوں نے تمہیں غنی کر دیا۔ جب یہ باتیں امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچیں تو حضرت نے فرمایا، اس طرح کی باتیں رسول اللہ کے بارے میں بھی کی گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔